کچھ مسائل اس وقت پیش آ رہے ہیں، خاص کر سوشل میڈیا کے حوالے سے اور مین اسٹریم میڈیا کے حوالے سے، جس میں ایک غامدی صاحب ہیں کوئی، جس کو ہم فتنہ غامدیت بھی کہہ سکتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، اور کچھ اور این جی او زدہ لوگ بھی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ حج کرنے کی کیا ضرورت ہے، حج کی بجائے یہی پیسہ جو ہے کسی فلاحی کام میں لگا جائے، کسی بیوہ عورت کی مدد کی جائے، یا کسی لڑکی کی شادی میں مدد کی جائے، یا کسی غریب کی مدد کی جائے۔ تو حضرت اس سلسلے میں رہنمائی فرمائے امت کی، تاکہ اس فتنے سے لوگوں کی حفاظت ہو سکے، اور یہ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی کے حوالے سے بتائیں حضرت کہ حج کی فرضیت کیسے ہے، اور اس کے بعد جو حج فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرے، احادیث میں ان کے لیے کیا وعیدات ہیں، اور کیا فضائل و برکات ہیں حج کی، جو ایک مومن کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس بارے میں تھوڑا روشنی فرمائیں، جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ میرے محترم دوستو، ہمیشہ سے یہ ہوتا چلا آیا ہے کہ جب سے قربانی کا سیزن آتا ہے یا حج کا سیزن آتا ہے، یا کثرت کے ساتھ لوگ عمروں پر جاتے ہیں اور کثرت سے لوگ عمرے پر جانے کے خواہشمند ہوتے ہیں، اس وقت اس قسم کے لوگ اغیار کے دھوکے میں آ کر، ان کے کہنے میں آ کر، اسلام کے ان عظیم احکامات کے خلاف ایسے لوگوں کو میدان میں اتارتے ہیں جو اسلام کے ابجد سے بھی واقف نہیں ہوتے۔ اب مثلا آج کل کے وقت میں قربانی کا وقت ہے، یہ جاوید احمد غامدی، جو غامدیت کے نام کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اس بدبخت شخص نے اسلام کے بہت سے احکامات کی دھجیاں اڑائی، ایک ایک کر کے سب احکامات کو اپنے خود ساختہ دانشورانہ اور مفکرانہ اقوال کی روشنی میں اسلام کے احکامات، اس کی بھی ضرورت نہیں، پردے کی بھی ضرورت نہیں، پردہ تو دل کا ہوتا ہے، بس داڑھی کی بھی کوئی ضرورت نہیں، بس صحیح ہے، بس کچھ احکامات لے کر یہ ٹھیک ہے، باقی حتیٰ کہ بدبخت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر بھی اس نے اس انداز سے اپنے آپ کو آگے کیا ہے، کہا کہ جو گستاخی کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت کے خلاف بولے اور غلیظ قسم کے کارٹون وغیرہ شائع کرے، کہا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لگتا ہے اس شخص کے دل میں نہ دین کی محبت ہے، نہ اسلام کی محبت ہے، نہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اب قربانی کے احکامات یہ اب کی بات نہیں، یہ اب سے دراز سے چلا آ رہا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ پاک نے سورۃ حج میں فرمایا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا، کہ اللہ پاک نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک سلسلہ جاری فرمایا ہے، صرف اس امت میں نہیں بلکہ ہر امت میں قربانی کا ایک سلسلہ رہا ہے، شکلیں مختلف تھی، طریقہ کار اور ہوتا تھا، اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ایک نہیں دو نہیں، کتنے حدیثوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی فضائل بیان کی، قربانی کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عظمت کی بات کی، حتیٰ کہ فرمایا جو شخص لو وجد وسعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص قربانی کی طاقت رکھتا ہے وہ قربانی نہیں کرتا، وہ نماز عید پڑھنے کے لیے پھر ہماری عیدگاہوں میں بھی نہ آئے۔ گویا اس شخص کو بھی جو قربانی کی طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا، اس کو پھر نماز عید پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے نہیں کرتا، امت مسلمہ سے کاٹ دیا ہے، گویا اس کو امت مسلمہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اب ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرمان، اور دوسری طرف جاوید غامدی جس قسم کے خود ساختہ دانشور و مفکر، اس کی باتیں
ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر ایمان لاتے ہیں، لبیک کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ ہے، ہم نے مانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرآن نازل ہوتے ہیں، وہی کی کتابیں ہم نے تسلیم کیا۔ جنت دوزخ کے حوالے سے اس نے بات کی، ہم نے اس پر ایمان لایا۔ وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک اعضاء، ایک ایک بات پر ہم نے ایمان لایا۔ تو یہ بات بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ قربانی کے احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے اور فرمایا 10، 11، 12 ذی الحجہ کو، 12 ذی الحجہ کے سورج غروب ہونے تک فرمایا ان 3 ایام میں سب سے محبوب عمل اللہ کو قربانی کرنا ہے۔ تو گویا یہ قربانی کا عمل اللہ کو بہت پیارا عمل ہے۔ اور جب حسن نے ایک دفعہ قربانی بی بی فاطمہ کی طرف سے حسن یعنی قربانی کی جانور ذبح کر رہے تھے، تو فرمایا یا بنی فاطمہ، یا بنت فاطمہ، اے میری بیٹی فاطمہ، اپنی جانور قربانی کی جانور کے قریب رہو جب محرم کا مسئلہ نہ ہو۔ فرمایا اس لیے کہ جب اس قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرتا ہے، زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ کوئی یہ مغفرت کا وقت ہے، اللہ کی رحمت کی دریا جوش پر ہوتی ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان 10 سال صحابہ کرام فرماتے ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہے، کسی سال بھی قضا نہیں ہوا۔ ہر سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کیے ہیں، اور کسی موقع پر بھی حتیٰ کہ آخری حج کے موقع پر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 100 اونٹ قربانی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیے، 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے، اور پھر فرمایا تھکاوٹ ہو گئی، باقی صحابہ اور حضرت علی وغیرہ سے فرمایا باقی جانوروں کو آپ ذبح کرو۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ جس کے دل میں ایک رائی کی برابر ایمان ہوگا وہ کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے دور نہیں جائے گا۔ اس لیے ہم امت مسلمہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، آپ کے فرمان پر چلنے والے ہیں۔ قربانی کا جانور ایک عبادت ہے، ان 3 دنوں میں اس کو اللہ کی حضور پیش کرنا ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ نے ایک بہت بڑا فدیہ اس کو بنا کر امت کے لیے ایک سلسلے کو جاری فرمایا، ایک سنت جاری فرمایا۔ اس لیے اس خود ساختہ قسم کے مفکرین اور خود ساختہ قسم کے دانشور جو نام نہاد ہیں، کبھی بھی ان کی جانسے میں نہ آئے، ان کی پروپیگنڈے میں نہ آئے۔ کہتے ہیں کہ فلاحی کاموں، تو فلاحی کاموں کے لیے اور پیسہ کم ہے، اس میں سے دے دو، اس میں سے۔ اب ایک عبادت آپ کہیں کہ اب میں نے نماز نہیں پڑھنی اس نے حج کر دیا، تو آپ کے حج کرنے سے کیا نماز کا فریضہ ادا ہو جائے گا؟ یا آپ نے کہا کہ ہم نے روزہ نہیں رکھنا ہے، ہم نے نماز پڑھ لی، تو کیا نماز پڑھنے سے روزے کا حکم ادا ہو جائے گا؟ نماز اپنی جگہ، روزہ اپنی جگہ، زکوٰۃ اپنی جگہ، حج اپنی جگہ، یہ اپنی اپنی جگہ ہے۔ اسی طریقے سے قربانی جیسی عبادت کا بدلہ کسی اور عبادت سے نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے فلاحی کام ہے لیکن وہ اپنے مقام پہ، لیکن اس کے بدلے ہم قربانی جیسے عظیم عبادت کو ترک کرے، نہ نہ نہ، قطعاً یہ ایک مسلمان کی شان نہیں۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اتباع، حضور کی بات کو تسلیم کرے اور حضور کی اتباع کرے۔ اور اسی طریقے سے حج کے لیے کہتے ہیں، عمرہ کے لیے کہتے ہیں، یہ بھی خود ساختہ دانشور ہے، یہ بھی غلط قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ حج کے لیے اپنے پیسے ہوتے ہیں، عمرے کے لیے اپنے، خدا کے لیے ان نام نہاد لوگوں کی جلسے میں مت آؤ۔ یہ اسلام کی بے خونی کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہتے ہیں، لوگوں کی دلوں سے حج، عمرہ، قربانی کی عظمت کو مٹانا چاہتے ہیں۔ ان کے پیسے الگ ہوتے ہیں، دوسرے فلاحی کاموں کے الگ ہے۔ اگر ایک مسلمان صحیح معنوں میں زکوٰۃ ہی نکالے تو میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ امت مسلمہ میں کوئی غریب نہیں رہے گا۔ تو آپ کو زکوٰۃ فریضہ کو صحیح نکال کر کے ادا کریں تو انشاءاللہ پھر اس قسم کی باتیں سننے کو موقع نہیں ملے گا۔ تو یہ باتیں ان نام نہاد مفکرین کی ہیں، ان لوگوں کے اسلام اور ان اسلامات کے عظیم، اسلام کے عظیم افعال سے کوئی تعلق نہیں۔ جزاک اللہ خیر حضرت، اللہ آپ کو جزا خیر دے۔